السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 17 مارچ ہے، منگل کا دن ہے اور سن ہے 2020۔ 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی تک پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آج اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کتنے مریض ٹوٹل ہو سکتے ہیں ابھی تک جو کرونا سے انفیکٹڈ ہیں، کیونکہ سرکار جو نمبر بتا رہی ہے وہ تو بہت کم ہے۔ کیا آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنے ہی ہوں گے؟ لیکن میں آپ کو کچھ فگرز دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مریضوں کی تعداد اگر ابھی تک جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اس کو بینچ مارک بنا لیں، اس کو پیمانہ بنا لیں، تو سٹارٹلنگ ریویلیشن ہے، حیران کن حد تک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے، میرا مقصد کوئی پینک پھیلانا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس سے آنکھیں بھی نہیں بند کی جا سکتی۔ کبوتر کی طرح اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی اب آپ کے اوپر جھپٹے گی نہیں یا آپ بچ گئے ہیں۔ تو فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں اتنی ہمت ہونی چاہیے بتانے کی بھی اور ان کو برداشت کرنے کی۔ لیکن تھوڑا اس سے پہلے اس ڈپریشن کے ماحول میں کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جو تیل کی عالمی مارکیٹ میں جو اس وقت قیمت ہے، جس انداز میں وہ نیچے آئی ہوئی ہے، تقریباً 20 سے 25 روپے پر لیٹر کمی تیل کی قیمت میں ہونے کا امکان ہے، اور اس کا بڑی جلد اس کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ قیمت اس طرح اگر 25 روپے پر لیٹر کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 85 اور 90 کے درمیان آ جائے گی پر لیٹر یہ قیمت۔ اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے آج جو شرح سود ہے اس میں کچھ کمی کی ہے، 0.75 13% تھا، اب یہ اس میں انہوں نے 0.75 کی کمی کی ہے۔ 13% کچھ زیادہ تھا، آئی تھنک 13.25% تھا، تو 0.75 کی کمی کی ہے، تو اب یہ 12.50% ہے سود، جو ابھی بھی زیادہ ہے۔ اور جو پاکستان کے جو سرمایہ کار تھے، جو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ یہ 2.5 سے 3% شرح سود میں کمی ہوگی۔ اور پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو بزنس کیونکہ بند ہے اور بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی ہر چیز، تو امریکہ میں شرح سود پہلے ہی کم تھی، لیکن انہوں نے اب اس کو 0 کر دیا، اور برطانیہ نے بھی اس کو بہت کم کیا، اب صرف 0.25 ان کی شرح سود رہ گئی ہے۔ تو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آئے ہیں IMF سے، تو اب لیکن بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب پھر وہ کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس وقت، پاکستان کا جو بزنس مین ہے، پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے، اس کی جو صورتحال ہے، اس میں تو یہ جو شرح سود ہے اگر 11% تک یا 10.5% تک یا 10% تک نہیں آتی تو بزنس کمیونٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک تھوڑا سا جو اکانومسٹ بڑی باتیں کرتے رہے ہیں کہ ہاٹ منی وہ نکل جائے گی۔ ہاٹ منی آپ سمجھتے ہی ہیں کیا ہے، کہ پوری دنیا میں شرح سود کم تھی، 2-3% تھی، تو لوگوں نے مختلف ممالک سے بینکوں سے پیسے نکالے، شرح سود پہ لے لیے اور پاکستان کے بینکوں میں ڈال دیے، کیونکہ پاکستان میں شرح سود زیادہ تھی، تو وہ ان کی جب جمع تقسیم کر کے بھی اچھے خاصے پیسے ان سرمایہ کاروں کو بچ رہے تھے، اور پیسے صرف بینکوں میں پڑے تھے۔ تو اب وہ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ اگر وہ پیسے نکلے یہاں پہ شرح سود اگر 10% پہ آ جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو بچے گا کچھ نہیں، تو وہ یہاں سے نکال کے پیسے جہاں سے انہوں نے لیے ان کو واپس کر دیں گے یا کہیں اور لے جائیں گے، تو اس سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا ایشو ہے، لیکن پرائم منسٹر نے کیونکہ اعلان کیا تھا، اس وقت سب سے اہم بات پاکستان کی اکانومی ہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نیوزی لینڈ نے کیا کیا۔ نیوزی لینڈ نے ہفتے کے جو لوگ کام کر رہے تھے لیکن اب کام بند ہو گیا، تو وہ ویکلی $550 جو نیوزی لینڈ کے ہیں وہ ان کو وہ الاؤنس دیں گے، اور جو پارٹ ٹائم کام کر رہے تھے ان کو $450 الاؤنس دیں گے۔ اسی طرح ایران، سعودی عرب نے جو قرضے ہیں، یعنی وہ جو رینٹ ہے دکانوں کے، وہ سب معاف کر دیے۔ UAE نے بھی اسی طرح کیا ہے، ایران بھی اسی طرح فائنینشیل اسسٹنس دے رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو چھوٹا بزنس مین ہے وہ تو بیچارہ مارا گیا،
برباد ہو گیا، کاروبار بند ہو گئے ہیں، یہاں پر ٹریول ٹورزم ختم ہو گیا، وہ جو اتنی بڑی ہماری انڈسٹری تھی جو گرو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس وقت ڈراسٹک سٹیپس چاہیے. پرائم منسٹر کو اس کا ادراک ہے. پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جو بڑی قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ واپس کر دیں، یعنی جو قرضے ترقی پذیر ممالک نے لیے ہیں ان کو وہ معاف کریں، کیونکہ وہ قرضے ادا نہیں کر سکتے اور ان کی جو اکانومی ہے وہ برباد ہو گئی. تو یہ سچویشن چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے، جو دنیا پر جو امپیکٹ ہوا ہے. ابھی آپ ایک اور چیز جس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ زلفی بخاری پر اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جی کہ وہ جو پالیسی بنائی پاکستان نے، ایران سے جو لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی اور بارڈر کو کلوز نہیں کیا گیا. اب دیکھیں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کرونا کا، اگر آپ اس کو بھی سیکٹ کی بنیاد پر دیکھیں گے، فرقے کی بنیاد پر دیکھیں گے، اور ایسے موقع پر جب قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ زلفی بخاری پر یہ کہنا جی کہ وہ کیونکہ شیعہ ہیں اور ایران کی حکومت شیعہ تھی اور جو زائرین گئے ہوئے تھے وہ شیعہ تھے، تو اس لیے زلفی بخاری نے ان کو آنے کے لیے یہ راستہ فراہم کرنے کی کوشش کی اور وہ پالیسی پر پریویل کر گئے. نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ہم سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے، ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جو کرائسس ہے یہ پوری دنیا میں آیا ہے کرائسس، تو اس کا امپیکٹ ہم پر بھی آیا. اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اس کی بنیاد آپ یہ فرقہ بیان کر کے آپس میں نفرت کی جو دیواریں ہیں وہ نہ کھڑی کریں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اب جو صورتحال ہے اس وقت پوری دنیا آلموسٹ لاک ڈاؤن کسی کیفیت میں ہے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی پینک نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ بہت ساری جو آپ کے جو مارکیٹس ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا، کوارنٹائن کرنا پڑے گا شہروں کو، آبادیوں کو، لوگوں کو. اگر آپ آئسولیشن میں نہیں رکھیں گے، نقل و حرکت پر بھرپور انداز میں پابندی نہیں لگائیں گے، تو اس بیماری کو بڑھنے سے آپ نہیں روک سکتے. اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے آپ اس کو روک لیں، اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں ان کو اس بیماری سے بچا لیں. باقی جو ہیں وہ آئسولیشن میں چلے جائیں، تو تب آپ اس سے نکل سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے. اب ان حالات میں اجتماعات کرنا، ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، عدالتوں کو بند کیا. باہر رومز میں دیکھیں کتنے وکیل ہوتے ہیں، کتنے سائل آتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جج صاحب کو، مامون صاحب کو بھی اس حوالے سے ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، اور 2-3 ہفتے کے لیے کم از کم یہ پابندی لگانی چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو نہیں آئیں گے، خوفزدہ ہیں لوگوں سے ملنے جلنے سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ اس سے بیماری پھیلتی ہے. تو یہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو ایک دفعہ مکمل پابندی لگانی پڑے گی. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پر ووہان کو انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے، یہاں پر یہ سب سے پہلے کام شروع ہوا تھا. انہوں نے اس کو مکمل سیل کر دیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ 14-15 ہاسپٹل بنائے تھے جہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا تھا کوارنٹائن میں. تو اب پاکستان کو بھی غالباً یہی کرنا پڑے گا اور اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا، تبھی یہ صورتحال کلوز ہوگی. لیکن یہ چاہیے سرکار کو کہ وہ فوری طور پر یہ انٹرسٹ ریٹ مزید کم کرے، کوئی ریلیف پیکج دے، کیونکہ لوگ تو بالکل کاروبار بند ہو گئے ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی، لوگ ایک طرح سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لوگ ایک طرح سے بے روزگار ہو گئے ہیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، اس پر ضرور دیکھنا چاہیے. دوسرا پولیٹیکل چیزیں ہیں. خواجہ سعد رفیق کی اور خواجہ سلمان رفیق، ان کے بھائی کی ضمانت ہو گئی ہے. نیب کا جو مقدمہ تھا کرپشن چارجز، پیراگون سٹی کی کرپشن تھی، تو اس کو بہت بڑی فتح قرار دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے اور مسلم لیگ نون کے دوسرے قائدین نے. ان کے لیے ایک یہ بوسٹ تو ہے ڈیفینیٹلی کہ ضمانت ہو گئی ہے، لیکن کیس کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ اس میں گناہ گار ہیں یا وہ اس میں مجرم تھے. جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، میرا خیال ہے یہ جو بغلیں بجا رہے ہیں یا یہ جو خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، مجھے وہ پاناما کا یاد آ رہا ہے. جب پہلا فیصلہ آیا تھا، جب JIT بنی تھی، تو پرائم منسٹر نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں عرفان صدیقی صاحب کے منہ میں وہ جو ڈال رہے تھے گلاب جامن، اور شہباز شریف صاحب ان کے منہ میں ڈال رہے تھے گلاب جامن، اور کسی نے اس وقت ریئلائز نہیں کیا کہ واٹ از کمنگ.
تو یہ ضمانت ہو گئی ہے، اس کا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کا سسٹم کام کر رہا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ نون لیگ کے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن بہرحال پرائم منسٹر اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں وہ جاری رہیں گے. شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ لکھ رہے ہیں چیزیں. ایک صاحب نے مجھے ایک پوسٹر لکھ کے بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز کے ابے کو بچاتے ہوئے جیو والے اپنا ابا گرفتار کرا بیٹھے. تو وہ اب یہ جو بیانیہ ہے یہ نواز شریف صاحب کا اور جنگ اور جیو کا یہ بالکل ایک ہی. اب آپ دیکھیں کہ وہ تسنیم اسلم صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہدایت تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ انڈیا کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی. بھائی انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کو جیو ٹیلی ویژن اور جنگ اخبار باقاعدہ تل گئے ہیں اس بات پر کہ جی یہ ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے. تو نواز شریف کے ساتھ جو ان کا نیکسس ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے کیوں نواز شریف صاحب نے شکیل الرحمان صاحب کو مراد دیں، اور مراد تو انہوں نے لی ہیں. تو اب بہرحال جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت جو ہے کل وہ ٹیک اپ کرے گی پولیٹیکل پارٹیز کا جو کیس ہے. اب لیٹ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قانون اور آئین کے مطابق کرے گی. لاہور ہائی کورٹ میں یہ گئے تھے تو وہاں پر تو انہوں نے 25 تاریخ تک اس کو روک دیا ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز اس مقدمے کو لے کے گئی ہیں اور عدالت جو ہے وہ فلی طور پر با اختیار ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک بڑے زبردست اور آئین کو سمجھنے والے جج ہیں. تو کل یہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، کرونا کے عذاب سے ہمیں بھی اور اس دنیا کو نجات دلائے، اور پاکستان کے اندر جو ترقی اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ بحال ہو سکے اور پاکستان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے